سورہ متوفین ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 83 نمبر صورت ہے، 36 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اور یہاں پر اللہ فرما رہا ہے چونکہ مدینے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تو وہاں پہ مدینے کے لوگوں کو بےایمانی میں دیکھا، ناپ تول کے نظام میں بگڑا ہوا ان کو پایا، تو یہ جب ان کی یہ کیفیت تھی تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی اور اللہ فرما رہا ہے کہ خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، کہ جب لوگوں سے لیں تو اپنا پورا ناپ لیں اور جب لوگوں کو دیں تو ناپ میں کمی کریں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ کیا ان کو مرنے کے بعد جی اٹھنے پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، جبکہ یہ رب العالمین کے سامنے لا کر کھڑے کر دیے جائیں گے اور یقیناً بدکاروں کے نامہ اعمال سجین میں ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ زمین کی تہوں میں ہوں گے، اور سجین کے اور بہت سے معنی لوگ لیتے ہیں، لیکن بہرحال اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کتاب ہے جو بدکاروں کی ہے، جو کہ سجین میں رکھی جائے گی، اور اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی برائی ہے، بڑی خرابی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے یقیناً نیکوکاروں کے نام اعمال علیین میں ہوں گے۔ علیین کیا ہے؟ بلند و بالا مقام ہے، وہ مقام جہاں پہ کہ فرشتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ وہ لکھی ہوئی کتاب ہے جہاں مقرب فرشتے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یقیناً نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہیں اور اللہ کی رضا میں ہیں۔ گناہ گار لوگ ایمانداروں کی ہنسی مذاق دنیا میں فرما رہا ہے کہ یہ ہنسی اڑاتے تھے، اس دن ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آپس کی آنکھوں سے اشارے کرتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ ٹھیکیدار اور یہ فلانا، یہ دین کے ٹھیکیدار۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جب اپنے والوں کی طرف لوٹتے تھے تو دل لگیاں کرتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے، اور نیک و کار لوگوں کو دیکھ کر کہتے تھے کہ اصل میں تو یہ لوگ گمراہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ ان پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجے گئے ہیں۔ اللہ نے ان کے متعلق فرمایا کہ پس آج قیامت کے دن ان کافروں پر وہ نیکوکار لوگ ہنسیں گے اور تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور ان منکروں نے جیسا کیا تھا اس کا پورا پورا وہ بدلہ پائیں گے۔ سورہ انشقاق 84 سورت 35 آیتوں پر مشتمل۔ یہاں پر پھر وہی منظر کشی کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا، اور اللہ فرماتا ہے کہ اس کو ایسا کرنا ہی چاہیے۔ اسی طریقے سے زمین کے متعلق فرمایا کہ جب زمین کو کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا اور وہ اگلے خالی ہو جائے، پھر اللہ فرمایا جب زمین کو کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا اور وہ اپنے سارے خزانے اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی، اور پھر اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی، اور اللہ فرما رہا ہے کہ اس کو ایسا کرنا ہی چاہیے۔ اس کا حساب جو لوگ نیکوکار لوگ ہیں ان کے متعلق یہ قیامت کے اس منظر کو کھینچتے ہوئے پھر اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ نیکوکار ہیں ان کا حساب آسان لیا جائے گا، اور جس شخص کا نامہ اعمال اس کے پیٹ پیچھے سے دیا گیا تو بس وہ تو موت کو بلائے گا اور چیخے گا، چلائے گا، بھڑکتی ہوئی جہنم اس کی منتظر ہوگی۔ بس اللہ نے پھر قسم کھائی کہ مجھے شفق کی قسم اور رات کی قسم اور اس کے جمع کردہ چیزوں کی قسم، یہ آسمان، یہ رات میں جمع کی ہوئی چاند، ستارے، سورج، چاند، ستارے وغیرہ، اور چاند کے جب کہ وہ کامل ہو جائے، مکمل چاند کی قسم، یہ اللہ نے قسم کھائی۔ اور اس قسم کے بعد اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے، یعنی زور، قسم کا زور کس پہ؟ یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے، یعنی تم یہاں سے دنیا سے مر جانے کے بعد پھر دوبارہ جلائے اٹھائے جاؤ گے، یا یوں کر لیجئے کہ قیامت کا دن جب قیامت سجی ہوئی ہوگی تو تمہارے منظر مسلسل بدل رہے ہوں گے، کبھی تم کسی حال میں ہوگے، کبھی کسی حال میں، جیسے جیسے تمہارے عذاب تم سے قریب آتا جائے گا یا تم نیکیوں سے جتنے قریب ہوتے جاؤ گے تو تمہارے حالات بدل رہے ہوں گے۔ تو یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ جب تم یقیناً ایک حالت سے دوسری حالت میں ہوگے، اور جب ان کے پاس پھر یہاں پہ وہی حکم جو اس سے پہلے بھی صورت میں آ چکا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا تھا تو یہ سجدہ ریز نہیں ہوتے تھے، قرآن پڑھنے کے، قرآن کے حکم کے مطابق سجدہ نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بس جو لوگ جھٹلانے والے تھے وہ اپنے اختتام کو پہنچیں گے۔ ہاں، ایمان والے اور نیک اعمال والوں کو بے شمار اور نہ ختم ہونے والا اجر دیا جائے گا۔ اور اب سورہ بروج ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 85 سورت 22 آیتوں پر مشتمل۔ یہاں پر پھر اللہ نے قسم کھائی ہے برجوں والے آسمان کی قسم، وعدے کیے ہوئے دن کی قسم، یعنی وہ آسمان برج والے جس میں برج ہیں، ستارے ہیں، روشن چراغ ہے،
اور وہ قیامت کا دن جو کہ جس کا کہ وعدہ کیا گیا ہے، حاضر ہونے والے حاضر کیے جائیں گے، اس بات کی اللہ نے قسم کھائی۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ خندق والوں کو ہلاک کیے گئے اور وہ ایک آگ تھی ایندھن والی۔ یہاں پہ اللہ نے قسمیں کھائی، اور اللہ قسم کھا کر کیا بتا رہا ہے؟ اللہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ خندق والے ہلاک کیے گئے۔ واقعہ طویل ہے، میں آپ کو مختصر بتا دوں کہ ایک زمانہ، ایک وقت ایسا تھا مسلمانوں پر کہ اس وقت کے بادشاہ نے صرف مسلمانوں کو اس وجہ سے آگ میں ڈالا کہ وہ اللہ کے ماننے والے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ نے اس نے کیا کیا کہ اس نے آگ کی خندقیں کھدوائی، اور اس کے ارد گرد لوگ تماشبین بیٹھے ہوئے تھے، اور جیسے جیسے لوگوں کو اس آگ میں پھینکا جاتا تھا وہ تالیاں بجاتے تھے، خوش ہوتے تھے۔ یہاں پہ اللہ نے قسم کھا کر کہی ہے کہ اس خندقوں والوں کو ہلاک کیا گیا، وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ وہ ایک آگ تھی ایندھن والی جو انہوں نے سلگائی ہوئی تھی، جبکہ وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہے تھے اس کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے، اور اللہ نے فرمایا کہ اس پہ وہ خوش ہو رہے تھے۔ اور انہوں نے، اللہ نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کا گناہ صرف یہ نہیں تھا کہ کوئی اس حکومت کے یا ان لوگوں کے نافرمان تھے، بلکہ اصل میں ان کی جو سزا تھی وہ اس بات کی تھی کہ ایک رب ذوالجلال اور غالب حاکم کو اپنا رب مانتے تھے۔ لہذا اللہ نے فرمایا بے شک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر اگر انہوں نے توبہ نہیں کی تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور یہ جلنے کا عذاب ان کا مقدر ہے یقیناً۔ اور یہ پھر متنبع کر کے ان کو بتایا کہ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، جان رکھو کہ تمہارے رب کی پکڑ بڑی زبردست ہے، تم اس سے بچ نہیں سکتے۔ اگر تم نے توبہ و استغفار نہیں کیا تو تم ایک زبردست آگ کے ایندھن بننے والے ہو۔ پھر اشارہ کیا کہ کیا تمہیں لشکروں کی خبر نہیں ملی؟ فرعون اور سمود کے لشکر اتنے بڑے بڑے لشکر تھے، تم تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے ان کو کیسے پکڑا؟ پھر اس بات پہ غور کیجئے کہ اللہ نے اس میں پہلی آیت میں کیا بتایا؟ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ جو ہے بڑی مضبوط ہے۔ پھر قرآن کے متعلق فرمایا کہ یہ قرآن ہے بڑی شان والا، بڑی عزت و وقار والا، اور لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ پھر سورہ طارق جو کہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 86 نمبر سورت ہے اور 17 آیتوں پر مشتمل ہے۔ یہاں پہ اللہ سورہ طارق میں بھی وہی طریقہ کار کی ابتدائی میں قسم کھا رہا ہے، اور پھر جو بات کہہ رہا ہے دیکھیں کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں روشن ہونے والے ستارے کی۔ ایک ستارے کی قسم کھا رہا ہے اور اس آسمان کی قسم کھا رہا ہے جس پہ وہ ستارہ روشن ہو رہا ہے۔ تجھے معلوم بھی ہے کہ وہ رات کا نمودار ہونے والی چیز کیا ہے؟ تجھے معلوم ہے کہ وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے؟ وہ روشن ستارہ۔ ایک ستارے کی اللہ نے قسم کھائی، اور پھر اس قسم کی کھانے کے بعد اللہ کیا فرما رہا ہے؟ کوئی ایسا نہیں ہے جس پر نگہبان فرشتہ نہ ہو۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر نگہبان فرشتہ نہ ہو۔ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ یہاں پہ قسم کس بات کی ہے؟ قسم اس بات کی ہے کہ ہر شخص کی جو ہے نگرانی ہو رہی۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ 3 قسم اللہ نے کھائی اور اس کے بعد اللہ نے یہ بات کہی کہ ہر شخص کی نگرانی ہو رہی ہے۔ اور آپ اور ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ نگرانی کیسی ہو رہی ہے۔ ایک تو اللہ ہمیں براہ راست دیکھ رہا ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا پیچھے ہم نے سنا کہ ہمارے اوپر فرشتے مقرر ہیں جو ہماری کتاب لکھ رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے سورہ یاسین اور دوسری صورتوں میں ہم پڑھتے ہوئے آئے کہ اللہ نے ہمارے لیے جو ہے وہ ہمارے ہاتھ پیر کو گواہ بنا کر رکھا ہے، جو قیامت کے دن اللہ کے حضور گواہی دیں گے۔ اور پھر ہم پہلے بھی پڑھ کر اور ابھی آگے پھر آپ کے سامنے سورۃ زلزلہ آنے والی ہے، اس میں اللہ نے فرمایا کہ زمین ہم لوگوں پہ گواہی دے گی۔ لہٰذا اللہ نے ہمیں بڑے زبردست طریقے سے ہماری نگرانی کی ہوئی ہے، اور اسی بات کی وہ قسم کھا رہا ہے کہ کوئی ایسا نہیں جس کے اوپر نگراں نہ ہو، میں ہر کسی کی نگرانی کر رہا ہے۔ اور پھر انسان کو کہا کہ آخر یہ اپنی پیدائش کے درجات اور مراحل کو کیوں نہیں دیکھتا جس سے کہ یہ پوشیدہ اور ظاہر کو جان سکے، اور جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے اور جس طریقے سے اس کو پیدا کیا اس پہ غور و خوض کر سکے۔ پھر اگین اللہ نے قسم کھائی ہے کہ بارش والے آسمان کی قسم اور پھٹنے والی زمین کی قسم، یعنی بارش ہوتی ہے پھر پانی خشک ہوتا ہے پھر آپ دیکھتے ہیں زمین پھٹ جاتی ہے۔ پھر یہ قسم کھا کر کیا فرما رہا اللہ؟ بے شک یہ قرآن البتہ دو ٹوک فیصلہ کرنے والا کلام ہے۔ یہ قرآن دو ٹوک فیصلہ کرنے والا کلام ہے، اور اللہ نے فرمایا تو کافروں کو مہلت دی گئی ہے اور انہیں تھوڑے دنوں پر کے لیے چھوڑ دیجئے، ان کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔
کو پکڑنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ پھر سورہ اعلیٰ 87 نمبر سورت 19 آیتوں پر مشتمل اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کریں، جس نے آپ کو صحیح سالم پیدا کیا ہے اور جس نے تازہ گھاس پیدا کی اور پھر جب وہ چاہتا ہے اسی گھاس کو دھوپ کی کڑکی سے سکھا کر خشک سیاہ کر دیتا ہے۔ اور پھر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کو جو وحی کی جا رہی ہے آپ اس کو پڑھتے رہیے، اس کا یاد کرانا یہ اللہ کے ذمے ہے، سوائے اس کے وہ چیز آپ بھول جائیں جو اللہ بھلانا چاہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کے لیے آسانی کرنا چاہتے ہیں، اور بس آپ نصیحت کرتے رہیے، جان رکھیے کہ نصیحت قبول کرنے والا تو ضرور آپ کی نصیحت کو قبول کرے گا۔ آپ سے انکاری صرف وہ ہوگا جو انتہائی بد نصیب ہے اور بدبخت ہے۔ بس آپ لوگوں کو بتائیے کہ فلاح وہ شخص ہے جس نے کہ پاکیزگی اختیار کی، اور ان سے یہ بتا دیجئے کہ کامیاب وہ شخص ہے جس نے اپنے رب کے نام کو یاد کیا اور نماز کو قائم کیا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم اگر دنیا کی زندگی کو بہتر سمجھتے ہو تو آخرت کی زندگی اس سے کہیں بہتر ہے، اور تمہیں کسی نئے کام کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ تمہیں وہی حکم دیا جا رہا ہے جو اس سے پہلے ابراہیم اور موسیٰ کی قوموں کو دیا گیا ہے۔